अस्सलाम वालेकुम। कामयाब पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट तारसु। कारोबारी आइडियाज़ तो बहुत सारे लोग आप लोगों को दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं सिखाता कि माल किस तरह से बेचना है और अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल किस तरह से कर पाएंगे आप। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि आप सुपर फास्ट सेल्समैन बन जाएंगे और आपके लिए माल बेचना कोई मुश्किल नहीं होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कहीं से भी स्किप न कीजिएगा। आज की वीडियो सेल्स के लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है। सुपर फास्ट सेल्समैन बनने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है 7 स्टेप स्ट्रेटजी ऑफ सेल पे। नंबर 1 पे है रेफरेंस एंट्री। आप मिसाल के तौर पे 100 दुकानों पे जाते हैं और 100 में से आपको 95% ना कर देंगे, तो आपको इस सूरत में क्या करना है? आप एक दुकान पे गए मिसाल के तौर पे और आपने वहां पर जाकर उनसे कहा कि मेरी ये प्रोडक्ट है, ये मुझसे खरीदें, और वो कहते हैं नहीं, वो हीले बहाने ढूंढते हैं आपसे जान छुड़वाने के लिए और आपको कहते हैं कि जी आप बाद में ये करेंगे वो करें। इससे पहले कि वो आपको इनकार करें, आप उनसे खुद एक डिमांड कर लें। आप उनसे एक छोटी सी बात कहें, उन्हें कहें कि अगर आप ये माल मेरा मुझसे नहीं खरीद सकते तो मुझे ऐसे 5 लोग बता दें जो मेरा ये माल मुझसे खरीद सकते हैं। वो शख्स सोचेगा कि मेरी जान कितने सस्ते में छूट रही है, सिर्फ इसको 5 बंदे बताने हैं और मेरे सर से ये बोझ उतर जाएगा। इस तरह से आपको वो 5 बंदे मिल जाएंगे। फिर आप जब उन 5 बंदों के पास जाएंगे तो आप उसी शख्स का जिसने आपको मना किया होगा उसका रेफरेंस लेके जाएंगे। आप बताएंगे कि मुझे फलां साहब ने आपका नंबर दिया था, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं ये बेचना चाहता हूँ। इससे उस कस्टमर का आपके ऊपर एतमाद बन जाएगा। जो पहले आपके पास एक वीक कस्टमर था, उसी से 5 आपके पास स्ट्रॉन्ग कस्टमर बन जाएंगे और उन 5 में से किसी 1 या 2 को वो माल आप बड़ी आसानी से अपनी प्रोडक्ट बेच पाएंगे। इस तरह से जिन 95 लोगों ने आपको इनकार किया वो आपको 450 नए कस्टमर दे देंगे। आपकी एक लीड बन जाएगी और आप उसी लीड को लेके आगे चलते रहेंगे और इससे आपके लोग रेफरल रेफरल एंट्रीज जो है वो आपकी बढ़ती रहेंगी और उन रेफरल एंट्री से ही आपको काम मिलना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उसी रेफरल एंट्रीज के थ्रू ही सेल होनी है। नंबर 2 पे है समथिंग इन कॉमन। आप जिस शख्स के पास भी जाते हैं उसमें तलाश करें ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसमें और आपके अंदर कॉमन है। मिसाल के तौर पे आपका मज़हब, आपकी ज़ात, आपका जो फ़िरका है वो, आपका स्कूल, आपका आबाई इलाका, आपकी ज़ुबान, किसी भी ऐसी बेस को तलाश करें जिस जो आप में और उसमें कॉमन है। मिसाल के तौर पे वो आपसे कहते हैं मैं फलां कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो अगर आप भी वहाँ के पढ़े हुए हैं या वहाँ से मुतालिक आप जानते हैं तो आप उससे अपना एक रेफरल बना सकते हैं। आप उससे अपना एक कॉमन इंटरेस्ट तलाश करके उसके ऊपर अपना एतमाद बढ़ा सकते हैं। कस्टमर आपसे चीज़ तभी खरीदेगा जब वो आप पे ऊपर एतमाद करेगा। कस्टमर आपसे चीज़ तभी खरीदेगा जब उसका आपके ऊपर एतमाद बनेगा। फिर ही वो आपके ऊपर एतमाद करने के बाद ही वो प्रोडक्ट खरीदेगा, ताकि उसको जो प्रोडक्ट वो आपसे खरीदने जा रहा है उसमें नुकसान ना हो। और जब आपका एतमाद बन जाता है तो आपके लिए प्रोडक्ट बेचना, उसको या अपना माल बेचना किसी तरह से भी मुश्किल नहीं साबित होता। नंबर 3 पे है पास फ्रेमवर्क। PAS पास। पी मीन प्रॉब्लम। पहले आप उसका मसला सुने, वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। मिसाल के तौर पे वो अपनी लेबर से बड़ा तंग है और वो ये आपसे कहता है कि जी मैंने माल बनाना था 10 टन और मैं सिर्फ 4 टन की प्रोडक्शन ले पाया हूँ और मेरे ऊपर जो एक्सपेंसेस है वो 10 टन माल के हैं, मैं किस तरह से पूरा करूँगा। आपने क्या करना है, आपने उस मसले को बढ़ा चढ़ा कर उसके सामने पेश करना है। मैं आपको गलत बयानी करने का नहीं कह रहा, बल्कि उसी के मसले को उसके सामने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बयान करना है और उसे कहना है कि अगर आप इसी प्रॉब्लम को फेस करते रहे तो अगले 6 माह में आप कहाँ पर होंगे, आपकी कंपनी की या आपकी सिचुएशन क्या होगी। इसके साथ ही आपने एजिटेट मतलब नमक, उसके जख्म के ऊपर, इसी प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़कना है ताकि वो अपने दुख का इजहार आपसे खुल के कर सके। और तीसरे नंबर पर फिर आपने उसको सोल्यूशन देना है। फिर उसको बताना है अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो आप उसे बेचने जा रहे हैं, बशर्ते कि आपकी प्रोडक्ट ही उसका सोल्यूशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो उसका प्रॉब्लम कुछ और है और आप बीच में अपना मंजन बेचने लग जाए, तो इससे उसका प्रॉब्लम जो है ना वो मजीद बढ़ेगा, वो बल्कि आपसे उकता जाएगा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सुनना तभी है और उसके ऊपर नमक तभी छिड़कना है कि अगर उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन जो है वो आपकी प्रोडक्ट होगी। नंबर 4 पे है आई एम ऑन योर साइड, मतलब मैं आपकी तरफ हूँ। वो आपसे कहता है, आप कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाते हैं और वो दुकानदार आपसे कहता है कि मुझे इसमें जो मार्जिन है वो आप कम दे रहे हैं, इसे मज़ीद बढ़ाएं, तो आप उसे ये ना कहें कि मेरी मजबूरी है, मैं इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं दे सकता, बल्कि आप उसे कहें कि मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूँगा, अपने बॉस से जाके बात करता हूँ, अपनी कंपनी से बात करता हूँ,
پھر میں آپ کو اس کا سلوشن دوں گا اور آپ کو جتنا اکوموڈیٹ ہو سکے گا میں کروں گا. پھر آپ جائیں باس سے بات کریں یا نہ کریں, کچھ ٹائم گزاریں اور پھر اس کے پاس واپس آئیں تھکے ہوئے ہارے ہوئے, اور اس کو دکھائیں کہ آپ نے اس کے لیے کتنی ایفرٹ کی ہے, اور پھر اس کو سمجھائیں کہ میں نے آپ کے لیے جو آپ کا پرابلم تھا, جو آپ مارجن آپ کو کم مل رہا تھا, اس کو بڑھانے کی پوری کوشش کی ہے اور مجھے یہ کامیابی ملی ہے اس کے اوپر, اور میں اس کو آپ کے لیے بڑھا چکا ہوں. پھر وہ سمجھے گا کہ آپ اس کی طرف سے اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ہیں. پھر وہ آپ پہ اعتماد کرے گا اور آپ سے پروڈکٹ خریدے گا اور آپ کی سیلز بھی بوسٹ کرے گا. نمبر 5 پہ بیکاز جسٹیفیکیشن, جس کو حرف عام میں کیوں کے بھی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک لائن میں کھڑے ہیں اور آپ بڑی لمبی لائن ہے اور آپ نے آگے جانا ہے اور آپ کو دیر ہو رہی, تو آپ کیوں کے جسٹیفیکیشن کو استعمال کر کے یا بیکاز جسٹیفیکیشن کو استعمال کر کے لائن کے آگے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی سے یہ کہتے ہیں مجھے لائن کے آگے جانے دیں کیونکہ میرے بچے کو دیر ہو رہی ہے اور اس کی اسکول کا یا ٹیوشن کا ٹائم ہے, میں نے اس کو چھوڑنا ہے, لہٰذا مجھے آگے جانے دیں. جب آپ کیوں کہ کہیں گے نا تو اسی وقت ریزننگ کے ساتھ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ہمیشہ. اس طرح نہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے آگے جانے دیں, وہ کہیں گے کیوں جانے دیں, آپ کیا ہیں. جب آپ بیکاز جسٹیفیکیشن دیں گے اور کہیں گے کیوں کہ میرے بچے کو دیر ہو رہی ہے, میں نے اس کو اکیڈمی چھوڑنا ہے, مجھے آگے جانے دیں, آپ اکثر امتیاز پہ جاتے ہیں یا کسی بھی بڑے اسٹور پہ جاتے ہیں, وہاں بلنگ کی لمبی کاؤنٹر ہوتا ہے اور آپ کے پاس 2 آئٹمس ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں اس لمبے جھنجٹ سے جان چھڑا کے آگے چلا جاؤں, تو آپ ان کو یہ کہتے ہیں جو وہاں کھڑے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ میرے پاس 2 پروڈکٹس ہیں, لہٰذا مہربانی کر کے مجھے آگے آنے دیں. جہاں پر آپ کا کیوں کہ انوالو ہو گیا وہاں پر آپ کو وہ آگے آنے دیتے ہیں. اسی طرح کسٹمر کو آپ نے بریف کرنا ہے کیونکہ میری پروڈکٹ آپ کے لیے اچھی ہے, لہٰذا یہ آپ کو مجھ سے خریدنی چاہیے. کیونکہ اس پروڈکٹ میں پروفٹ زیادہ ہے, لہٰذا یہ مجھ سے آپ کو خریدنی چاہیے. کیونکہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت ہائی ہے, لہٰذا یہ مجھ سے آپ کو خریدنی چاہیے. کیونکہ یہ پروڈکٹ جو ہے آپ کے کمپیٹیٹرز کی نسبت بہت اچھی ہے, لہٰذا یہ پروڈکٹ آپ کو مجھ سے خریدنی چاہیے. جب آپ کیوں کی جسٹیفیکیشن کریں گے تو آپ سے پروڈکٹ خریدنے کے چانسز 200% انکریز ہو جاتے ہیں کسٹمر کے. نمبر 6 پہ بائف ٹیکنیک, BYEF, بٹ یو آر فری. مثال کے طور پہ آپ سیلس مین ہیں, آپ کچھ پروڈکٹس لے کے کسی مال میں کھڑے ہیں اور آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں. آپ کسی کو ڈائریکٹلی یہ کہیں گے کہ یہ مجھ سے خرید لیں تو وہ نہیں خریدے گا. جو میرا لاسٹ پوائنٹ تھا کیونکہ اسی کیونکہ بٹ یو آر فری سے ریلیٹ کرتا ہے. آپ نے اس کو کیونکہ کی جو ریزن دینی ہے وہ اس طرح سے دینی ہے. آپ کسٹمر کو اس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں, سر یہ موبائل ہے فلاں کمپنی کا ہے, آپ اسے خریدنا چاہیں یا نہ خریدنا چاہیں, لیکن میں آپ کو اس کے چند فیچرز دکھانا چاہتا ہوں. آپ کسٹمر کو یہ اشور کر دیں کہ وہ آپ سے پروڈکٹ دیکھنے کے بعد باؤنڈ نہیں ہے خریدنے کا. کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو ڈکٹیٹ کریں. آپ نے اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا بلکہ اس کو فری کر دینا ہے. بٹ یو آر فری مینس اس کو فری کر دینا ہے کہ وہ ڈیسیجن اپنے دماغ سے لے. آپ کی پروڈکٹ دیکھنے کے بعد وہ اس چیز کا باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ آپ سے پروڈکٹ خریدے. آپ نے اس کو یہ شیئر کرنا ہے. میں اوپو موبائل کمپنی میں ایز اے ٹرینر رہا ہوں اور ایز اے سیلس پرسن بھی رہا ہوں, تو ہماری ٹیکنیک جو ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی. ہم کسٹمر کو کہتے تھے سر یہ نیو موبائل کمپنی آئی ہے, آپ اس کے فیچرز جو ہیں وہ ایک دفعہ دیکھ لیں, اگر آپ خریدنا چاہیں تو خرید لیں, ادروائز آپ پہ کوئی فورس نہیں ہے, آپ باؤنڈ نہیں ہیں اس کو پرچیز کرنے کے, آپ اس کے فیچرز دیکھ لیں ایک دفعہ. جب کسٹمر اس کے فیچرز دیکھتا تھا, اس کی ڈیٹیل دیکھتا تھا, تو وہ خود بخود اپنا مائنڈ بنا لیتا ہے, کہتے کہ جو پروڈکٹ مجھے لینی ہے وہ یہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس کی نسبت الٹ کرتے ہیں, اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں سر یہ پروڈکٹ اچھی ہے اس کو خرید لیں, یہی آپ کو لینی چاہیے, تو وہ کبھی بھی نہیں لے گا آپ کے پروڈکٹ. نمبر 7 پہ ہے سیلز کلوزر. سیلز کلوزر میں آپ کو اس طرح سے کرنا ہے, آپ کو کوالٹی اپروچ کرنی ہے. نمبر 1 پہ کوالٹی اپروچ میں آپ کو اپنے پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے اس کو اشور کرنا ہے کلائنٹ کو کہ جو پروڈکٹ آپ لے کے آئے ہیں وہ اس کی کمپیٹیٹر پروڈکٹس کی نسبت بہت بہتر ہے اور اس کے فیچرز جو ہیں وہ کسی اور پروڈکٹ میں نہیں ملے. اس کی جو کوالٹی اور کوانٹٹی اور اس کا جو معیار ہے وہ آپ کو کسی اور پروڈکٹ میں نہیں ملے گا. آپ نے اس کو اشور کرنا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کوالٹی پروڈکٹ ہے. آپ کی اتنی ساری ٹیکنیکس لگانے کے بعد اگر آپ ایک کوالٹی پروڈکٹ اور کوالٹی اشورنس نہیں دے سکتے تو آپ کبھی بھی اپنی پروڈکٹ نہیں بیچ پائیں گے. کوالٹی کلوز اپروچ میں آپ کسٹمر کو ایسے بریف کریں کہ جیسے اس کے بہت سارے فیچرز ہیں اور وہ بہت اہم چیز ہے. مثال کے طور پہ ایک ہینڈ میڈ کارپیٹ کی آپ کو مارکیٹنگ کرنی ہے
تو اس کے لیے آپ اس کو بتائیں کہ سر یہ جو کارپیٹ ہے یہ بڑی ایفرٹ کے ساتھ بنتا ہے، یہ ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے، اس کا جو دھاگا ہے وہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے، اس کو بننے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے بنا جاتا ہے ہاتھوں کی مدد سے، اور یہ کارپیٹ دنیا کا واحد کارپیٹ ہے جو اتنی محنت اور مشقت کے بعد بنایا جاتا ہے۔ آپ کسٹمر کو اس کے لیے وہ پروڈکٹ اسپیشل کر دیں، اور تاکہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ اتنا بڑھ جائے اس کے اندر کہ وہ اس کو خریدنے کے لیے آمادہ ہو جائے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ یہ اس پروڈکٹ کے بغیر تو اس کا گزارا ہی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا وہ ہے اونرشپ کلوز اپروچ۔ اونرشپ کلوز اپروچ میں آپ نے کسٹمر کو اشور کرنا ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں کتنے یقینی ہیں، مطلب آپ اس پروڈکٹ کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل آپ کسی کاسمیٹک پروڈکٹ کی جو ہے وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور سیلز کر رہے ہیں، تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ میں نے خود استعمال کی ہے، اپنی فیملی میں نے استعمال کی ہے، میرا یہ پرابلم تھا جس کے لیے میں نے یہ پروڈکٹ خریدی اور میں نے اس کو استعمال کیا اور اس سے مجھے بڑے پازیٹیو ریزلٹس ملے۔ اس کو یہ یقین دلا دیں اونرشپ اپروچ کے ذریعے کہ آپ اس پروڈکٹ کو اچھی طرح تسلی کر چکے ہیں اور اپنے اوپر ٹرائی کر چکے ہیں۔ اس طرح سے وہ آمادہ ہوگا کہ اگر اس شخص نے خود اپنے ذاتی استعمال کے لیے یہ پروڈکٹ خریدی ہے تو مجھے بھی یہ پروڈکٹ خریدنی چاہیے۔ یہ تھی 7 اسٹریٹجی آف سیلز۔ سیلز کو بوسٹ کرنے کے لیے اور سیل کو بڑھانے کے لیے آپ کو ان سٹیپس کو فالو کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا آپ کو ان سٹیپس کو فالو۔ بڑی بڑی کمپنی ان اسٹریٹجیز کو یوز کرتی ہے، بڑی بڑی لیڈرشپ آف بزنس جو ہے انہوں نے اس کو مرتب کیا اور ان سارے کے سارے اسٹریٹجی پوائنٹس کو لکھا ہے۔ آپ کو بھی اپنی سیل بوسٹ کرنے کے لیے 7 اسٹیپ اسٹریٹجی کو یوز کرنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے سیلز کے بارے میں، بزنس کے بارے میں اور بہت ساری نئی ایجادات کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔